السلام علیکم ٹو لیٹرس، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگ جس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ ہے دلی سکون۔ دلی سکون کسی انسان کو کس طریقے سے میسر ہو سکتا ہے؟ اکثر آج کل کی نارمل ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ ٹینشنز، پریشانی کے اندر ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے دل کو سکون میسر نہیں ہے، عجیب سی بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے، اور کہیں دل نہیں لگ رہا، اور بہت سی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو جب ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ٹائم پر سوئیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ پہ رہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی آپ اس طرح کی ڈیلی روٹین کے اندر اپنی نارمل زندگی کے اندر جس طرح ٹائم کی پابندی کریں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو پیس آف مائنڈ، ایک دلی سکون میسر ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اکثر ہم لوگ بے چینی اور بے قراری کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارے دل کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک سوال ہے کہ ہمیں دلی سکون کیسے میسر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سن رکھو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں دل۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 کا سیکنڈ پارٹ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے جو دل ہے ان کو سکون صرف تبھی میسر ہوگا، اطمینان تبھی میسر ہوگا جب اللہ کے ذکر کریں گے۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی ان کا جو دل ہے ان کو سکون قلب حاصل ہوگا، ان کا دل اتنا ہی زیادہ اطمینان حاصل کرے گا۔ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کا تعلق اس دنیا کی زمین، اس مٹی سے ہے۔ ہم لوگ یہ جو جسم ہے یہ اس مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس کی جتنی بھی ضرورت ہے، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مٹی سے پوری ہوں گی۔ اگر ہمیں کھانا چاہیے، گندم چاہیے، پھل، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ ان کے پروٹینز، ان کے کاربوہائیڈریٹس، ہمیں جہاں جسم کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے یہ مٹی ان چیزوں کو پورا کرتی ہے۔ لیکن جو دل کا تعلق ہے وہ روح سے ہے، اور روح کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کریٹر سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے جو روح ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہوگی، اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم، ہم بہت زیادہ ہیلتھی فیل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہماری روح کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اپنے کریٹر کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی ہماری روح صحت مند اور تندرست ہوگی، مطلب ہیلتھی ہوگی ہماری جو روح ہے۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ اپنی جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کی کیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنی روح کی کیئر کرنی ہے، اپنے روح کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اللہ کا ذکر کریں اور نماز کو پابندی سے قائم کریں، اور جہاں تک ہو سکے بے شک قرآن کا ایک رکوع ہی اپنی ڈیلی روٹین کے اندر زندگی میں لے کے آئیں، سمجھ کے لیکن قرآن کو پڑھیں۔ جب ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے، بے شک ڈیلی روٹین میں ایک ایک رکوع ہی ہم سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں حقیقی معنی میں دلی سکون میسر ہوگا۔ جتنا ہو سکے ہمارے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد